بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہم کچھ دن کے لیے رک گیا تھا 40 احادیث کے ٹاپک میں۔ ایک بہت اچھا ٹاپک ہے، وہ ہے توبہ اور اللہ سے معافی مانگنا۔ تو ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ، بلکہ قریب کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں 100% بھی اگر میں کسی کو بلیم نہ کروں، 99% لوگ ناشکری خوب ہر روز کرتے ہیں۔ گھر میں عورتوں کے تان سے لے کے، اور گھر میں مردوں کی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے سے لے کے، اور بچوں کو بھی ہم لوگوں نے وہی سکھا ہوتا ہے۔ ناشکری بہت ہوتی ہے، لیکن جو بہت شاید ہی لوگ کرتے ہیں، وہ بھی بس عربی کی دعا پڑھ لیے، ہاں استغفر اللہ ربی من کل ذنب تو بولے، بس یہ دعا کی حد تک ہے نا، اس کو سمجھنا کہ اللہ سے، اور یہ بھی پڑھنا ہے۔ بعض لوگوں کا بس تسبیح کے اعتبار سے یہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن توبہ کے بارے میں ایک حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انسانوں، اللہ سے توبہ کرو کہ میں دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، معصوم بے گناہ۔ آپ کو اللہ نے بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے پورا اس دنیا فانی سے جانے تک اللہ نے آپ کو پاک صاف رکھا، ڈسپلن رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام اللہ کی مرضی سے نہیں کرتے تھے۔ تو اس کے باوجود بھی حقیقت میں جو انسان ہے، تو اس کے سدھار اور اس کی کامیابی کا جو ذریعہ ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ پر کہتے ہیں نا بھائی، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ بھائی اللہ کے طرف اپنے آپ کو جو انسان ٹھیک کرے گا، کچھ بیسک چیزیں تو ٹھیک کر سکتا ہے، وہ تو کوئی بھی جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ لیکن جب ایک مسلمان توبہ کرتا ہے نا، پھر وہ مومن بنتا ہے۔ یہ ٹاپک وہ نہیں ہے پھر مومن، اس سے پہلے والا میرا جو پلے لسٹ میں جائیے، مومن کسے کہتے ہیں، اس میں ہم نے ڈیفائن کیا شارٹ میں، تو وہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز مطلب دعا ایسے ہی تو ذکر بھی کرتے تھے اور توبہ بھی کرتے تھے بہت زیادہ۔ اور ابن ماجہ کا اگر یہ حدیث دیکھیں، یہ کہتا ہے جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک جو ہے نا کالا نشان پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ استغفار کرتا ہے اور غلط کام سے رک جاتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا جاتا ہے تاکہ وہ جو کالا نشان ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، تو کالی یہ دور کرنے، یہ جو ہے معاملہ یہاں تک کہ پوری دل پر چھا جاتی ہے یہ جو کالا نشان ہے۔ تو یہی ہے وہ جنگ جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے۔ اس کے دلوں پر ان کے کرتوت یعنی کہ برے کام جنگ بن کر چھا گئے ہیں۔ تو یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ امام احمد بھی لکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث پھر اور دیکھتے ہیں، دیکھیں، اللہ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار توبہ کر لیں۔ اکثر گناہ رات کو ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے، یعنی کہ قیامت نہ آ جائے۔ قیامت میں سورج نکلے گا مغرب سے، قیامت کے قریب۔ تو یہ اس کا کہنے کا مطلب کہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ استغفار کرنے کا ایک دنیا سائیکولوجیکل فائدہ ہے کہ آپ بولے اچھا ہم یہ کہیں گے کہ توبہ کرنے کے بعد یا پھر وہ ہو جاتا ہے، یار کرتے رہو نا توبہ، پھر وہ گناہ چھوٹ بھی جائے گا انشاءاللہ اپنے آپ۔ کبھی مان لو ایک آدمی جو ہے ایک کبیرہ گناہ کرتا ہے، کوئی بھی کبیرہ گناہ لے لیں، کبیرہ بڑے بڑے جتنے بھی گناہ کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ ایسا ٹائم آ جائے گا، جو میں نے کئی لوگوں سے بھی سنا ہے، میں اپنے آپ کو بھی جج کیا ہوں کئی چیزوں میں، حالانکہ میں کوئی شرابی اور زانی نہیں ہوں الحمدللہ، لیکن کبیرہ گناہ ہر آج کے دور میں ہر مسلمانوں سے ہوتا ہے۔ صرف شراب پینا اور زنا کرنا ہی نہیں گناہ، لیکن کئی اور چیزوں سے ہم لوگ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ایک چڑ سے ڈال دیتا ہے، یار یہ نہیں کرنا پھر، لیکن بار بار کرنے کے فائدہ ہیں، کیوں؟ اور یاد آتا ہے توبہ کرنے سے ایک سائیکولوجیکل چیزیں ڈیولپ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ڈیولپ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر دماغ میں نا اس کے جذبے میں
اس کے ہمت حوصلے میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس کے جذبے میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. یہ آپ لوگ کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے یار مجھے یہ نہیں کرنا ہے. ارادہ بلند ہوتا ہے نا. توبہ کون کر سکتا ہے؟ گناہ سے کون رک سکتا ہے؟ جس کا ارادہ بھی اس کو ارادہ کرنا پڑے گا انسان کو. تو آج جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں نا دنیا میں، گناہ ہو رہا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں شرک سارے برائیوں کا جڑ ہے. آف کورس ہے، بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں، لیکن وہ کئی عمل میں وہ نیکی کا کام کرتے ہیں جو شرک نہیں کرنے والے نہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان برے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن یاد رکھیں دنیا میں جو بگاڑ آ رہا ہے نا وہ مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے آ رہا ہے. ہم ایمان ٹھیک سے نہیں رکھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نے اللہ کا قانون اس دنیا میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کے وجہ سے سب سے زیادہ ذمہ دار تو اپنے آپ کو داڑھی ٹوپی رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، یا شیخ الحدیث کہہ لیں، عالم، مفتی اور عابد. صرف میں اس میں مدرسے کو بلیم نہیں کروں گا. جتنا بھی جو بڑا بڑا سو کالڈ مذہبی دیندار طبقہ ہے نا، وہ سارے دنیا میں اللہ کا قانون نہیں ہے تو ہم سارے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں. اور پھر ہم یہ کہیں یار فلانے نے وہ کر دیا، فلانے منسٹر نے وہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا، وہ مسلمان سے نفرت کرتے ہیں، تو تم سے پیار کیوں کریں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں وہ غیر مسلم ہے. ہم نے مسلمانوں نے، ہم نے محبت کی، ہم نے اللہ ایمان والی بیج ہم نے اس دنیا میں نہیں ڈالی ہم لوگوں نے. اور کچھ لوگ ہاں کوشش کر رہے ہیں البتہ دعوت لائن سے، ایسا نہیں کہ سب دعوتی اور لائن سے، اصلاحی لائن سے، مضبوطی اور جہاد کے لائن سے، جو بھی ہے وہ دفاعی جہاد کے لائن سے، یہ فیکٹ ہے. سب نہ کوئی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت کم لوگ کر رہے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ سارے دیکھیں مسلمانوں کے ایریا میں کھانے پینے کے اڈے ہوں، وہ چاہے فالتو باتیں کرنے کے اڈے ہو، گندے میلے، ہر چیزوں میں ہم غیر مسلموں سے مشابہت کرتے ہیں. کئی چیزوں میں ہم ان سے بڑھ چڑھ کے بلکہ زیادہ ہیں. تو ہمیں نہیں لگ رہا ہے، ہمیں آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان سب چیزوں سے باز آنے کی ضرورت ہے. دنیا کو روشنی دکھانے آئے تھے ہم. آج مانگ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی ہمیں پولیٹیکل پارٹی کا وہ بنا لے، کوئی ہمیں کوئی پوسٹ دے دے، کچھ بزنس میں حصہ دے دے، کچھ دے دے ہمیں، ہاں فلانا بلڈنگیں دے دے، فلانا چیزیں دے دے. ہر چیزیں دنیا کے، اور دنیا کے ان لوگوں کے طرف دیکھ رہے ہیں جو دنیا میں حقیر ترین لوگ ہیں. پھر وہ لوگ ہمارا فائدہ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے اللہ کے طرف رجوع نہ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، اور اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی اور معافی مانگنا پڑے گا. صرف توبہ کر کے بیٹھ گئے نہیں، اس چینج میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم دنیا میں اللہ کا حکم نافذ ہو، اس لیول کا ہمیں توبہ کرنا ہے، اور اس لیول کی ہمیں کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم لوگوں نے جو نہیں کرنا تھا، جو کرنا تھا وہ نہیں کیے. ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ لیٹس کم بیک ٹو آور دین اسلام. تو اللہ نے کہہ دیا کہ بس ایک ہی ہے دین، یہی ہے اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے. تو بس ٹاپک لمبا ہو جائے گا کیونکہ 40 احادیث سے متعلق یہ ٹاپک تھا. تو انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ملتے ہیں. پلیز دعا میں یاد رکھیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں پلیز. کچھ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، کر لیں بھائی. تو زبردستی نہیں کر سکتے ہم، گزارش ہے. اینڈ جزاک اللہ خیر اگین.